صحیح پر تشریف فرما ڈائریکٹرز اویسی اسکول میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ اساتذہ اور آج کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی طلباء و طالبات، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ پہنچانے کا جو مسلسل کام کر رہا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اتنا غیر معمولی ایسا کام کر رہا ہے۔ اگر ہم 5 سالہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی کارکردگی اور روشنی ڈالیں اور جائزہ لیں تو بڑے ہی بدترین وقت سے ساری دنیا کو گزرنا پڑا۔ میری مراد کووڈ سے ہے کہ اگر 5 سال کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان 5 برسوں میں کووڈ بھی آیا اور شہر حیدرآباد میں طوفان بھی آیا تھا، تالابوں کے خشک ٹوٹ گئے تھے اور کئی علاقوں میں پانی آیا تھا اور کئی لوگ اس میں متاثر ہوئے۔ جب کووڈ آیا تو سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے نہ صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا بلکہ شہر کے مختلف علاقوں میں سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے امداد کی تقسیم کی گئی۔ ضرورت مندوں کو ان کے گھروں میں اناج کو پہنچایا گیا، اور اگر کہیں کسی محلے میں کووڈ کے کیسز آئے تو ان محلے جات کو پورا بند کر دیا گیا تھا چاروں طرف سے گلیوں کو، کہ کوئی وہاں جائے نہ، اگر کوئی جائے گا تو پھر کووڈ دوسروں کو نہ پھیلے۔ تو وہاں پر کئی بے شمار معصوم بچے تھے جو دودھ کے لیے بلبلا رہے تھے، یا ڈبل روٹی یا بریڈ کے لیے بلبلا رہے تھے۔ تو اس وقت بھی سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے کروڑ روپے کی امداد 1 2 3 کروڑ کی نہیں بلکہ قریب 8 کروڑ روپے کی امداد کووڈ کے پہلے دور میں، اور پھر دوسرا کووڈ کا دور آیا تو اس میں بھی قریب 40 یا 50 لاکھ پکا ہوا کھانوں کے پیکٹوں کو ہم نے تقسیم کیا، گھروں میں پہنچایا، اور نہ صرف اناج بلکہ دوائیں، دودھ اور پکا ہوا کھانا، بلکہ اس کے ساتھ کووڈ کے اس دور میں کئی لوگ پریشان تھے، تو ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو کووڈ جب آیا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، مساجدیں بند تھیں، تو کئی حفاظ پریشان تھے،
تراویحوں کا اہتمام نہیں ہوا تھا، تو ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن ٹوٹے کے سارے مساجد اور جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مساجد کے حفاظ کو ہم نے اپنے جانب سے سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے امداد پہنچائی۔ نہ صرف حفاظ کو امداد پہنچائی بلکہ اس وقت اسکولز بھی بند ہو چکے تھے اور جو اساتذہ جو ٹیچرز نہ صرف ہمارے اسکول میں بلکہ دوسرے اطراف و اکناف کے تو حلقہ اسمبلی چندرائن ٹوٹے کے بے شمار ٹیچر اساتذہ کو ہم نے بلہ گڑے کے ہمارا جو کیمپس ہے بیرسٹر فاطمہ اویسی KG to PG وہاں پر سارے اساتذہ کو جمع کیا اور جو بھی ممکن امداد ہماری جانب سے ہو سکتی تھی ہم نے ان کو امداد پہنچائی۔ نہ صرف یہ بلکہ شادی خانے پورے بند ہو چکے تھے اور کئی نوجوان بچے بھی شادیوں میں ویڈیوگرافی کرتے تھے، فوٹوز لیتے تھے، وہ لوگ بھی پریشان تھے، تو ہم نے ان کو بھی جمع کیا اور ان کو بھی امداد پہنچائی۔ نہ صرف یہ بلکہ کووڈ ذرا ختم ہوا، حملے ہی تھے کووڈ سے کہ تالابوں کے پشت ٹوٹ گئے اور کئی بستیوں میں پانی آ گیا، تو ہم نے وہاں پر بھی جتنے متاثرین تھے ان کی مدد کی۔ گھروں میں پانی آ گیا، کسی کا ریفریجریٹر خراب ہوا، کسی کی واشنگ مشین خراب ہوئی، الیکٹریکل سامان خراب ہوا، تو ہماری ٹیم جا کر ان کے پورے الیکٹریکل اپلائنسز کے ریپیئر کیا، اسپیئر پارٹس کو ریپلیس کیا، نئے لگائے اور اپلائنسز کو پھر سے چالو کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی گھروں میں بچیوں کی شادیوں کی تاریخیں تھیں، ان کا جہیز جمع ہوا تھا، تو جتنے بھی جہیز جن کی شادیاں کھڑی تھیں، جہیز تباہ ہوا، ہم نے ان کو جہیز تک پہنچایا، اور جو لوگوں کے کپڑے چلے گئے تھے تو کپڑے بھی پہنچائے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کام کیا، اوبر ہو، اولا ہو، ٹیکسی، آٹو خراب ہوئے تو وہ بھی ہم نے ان کا بنوایا۔ موٹر سائیکل میں جو ڈیلیوری بوائز تھے ان کی ڈیلیوری کے موٹر سائیکل خراب ہوئے تو وہ بھی ہم نے بنایا اور کئی لوگوں کو نئے موٹر سائیکل بھی تقسیم کیے۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کووڈ اور اس کے بعد میں طوفان میں قریب 12 کروڑ روپیہ صرف کیا غریبوں کی امداد کے لیے، پریشان حال لوگوں کی امداد کے لیے۔ نہ صرف کپڑے دیے بلکہ ہم نے گھر میں جتنے افراد تھے، خاندان تھے، اگر مرد ہے تو مرد کے کپڑے دیے، بڑے ہیں تو بڑوں کے کپڑے دیے، اگر خواتین ہے تو خواتین کے کپڑے دیے، چھوٹے بچے ہیں تو ان کے کپڑے دیے، اگر برتن بھی نہیں ہے تو برتن بھی ہم نے دیا، رکابیاں دیے، پلیٹ دیے، دستری دی، پیالی دی اور کھانے پکانے کا سامان بھی دیا، اناج پھر سے ہم نے دیا طوفان کے متاثرین کے لیے۔ تو اتنا زیادہ کام الحمدللہ میں نے سمجھتا ہوں کسی نے کیا، اور کہیں سے بھی کوئی بھی فون آتا، سکندرآباد سے آؤ یا پھر تارناکہ سے آؤ یا کہیں سے بھی آؤ، ہماری ٹیم ایک اناج لے کر کووڈ کے متاثرین کے گھر کے پاس جا کر دستک دے کر تھیلی رکھ کر چلے جاتے۔ اور ان گلیوں میں مجھے یاد ہے کہ یہاں ریاست نگری کی بازار میں رات کے اندھیرے میں تاریکی میں میں بھی گلی گلی جاتا تھا، دستک مار کے کیا پریشان ہے، تو ان کے گھر کے سامنے اناج رکھ کر ہم چلے جاتے۔ ہماری ٹیم، میں خود بھی جا کر کئی طرح سے اناج کے پیکٹوں کو رکھ کر گیا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کام کیا، اور نہ صرف یہ، لوگ آج سمجھتے ہیں کہ یہ سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ صرف تعلیم کے میدان میں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ضرورت کے وقت ہر ضرورت مند کے ساتھ کھڑے رہے ہیں
اور اس کی ضرورت کو ہماری جانب سے جتنی بھی ہو سکتی ہے پھول نہیں پھول کی پنکھڑی کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کا تعاون کیا، ان کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھانے سے کھانا ملا کر کھڑے رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم پلٹ کر چلے گئے، ہماری ٹیم سب کھڑے رہے، میڈیکل کیمپ، ہیلتھ کیمپس کا انعقاد عمل میں لایا، لاکھوں روپیہ نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی ادویات کو ہم نے تقسیم کیا۔ کووڈ کے وقت ہر محلے میں، یا راجو نگر میں، ریاست نگر میں، بندہ گڑے میں، ہر جگہ شہر کے مختلف علاقات میں میڈیکل کیمپس کے انعقاد کے ذریعے نہ صرف ڈاکٹروں کی ٹیم نے سب کا چیک اپ کیا بلکہ اس کے بعد ان کے چیک اپ کرنے کے بعد میں ان کو دوائیاں دی، ایسے تھیلیاں بھر بھر کے دوائیاں دیتے تھے، لے کر جائیے کہ اپنے دوا کو کھائیے رکھے ہوگا۔ یہ چاہتا ہوں کہ صرف زبانی کا خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پہ ہم نے کام کیا۔ لوگ صرف باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں کرتے، لیکن ہم نے باتیں نہیں کی بلکہ کام کیا۔ اور آج تعلیم کے میدان میں جو کام سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کر رہی ہے، ہمارا یہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا دوسرا اسکول تھا، اور دوسرے اسکول کے بعد میں اور عمارتیں بنتی گئی اور کارواں آگے بڑھتا گیا، اور یہاں کے سامنے کی عمارت کووڈ کے دور میں ہی بنی۔ کووڈ میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں تھی لیکن ہم لاک ڈاؤن میں نہیں تھے، ہم تو کام کر رہے تھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کام کر، ہم نے کام کیا۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ان کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے اور بھول جاتے ہیں۔ ہاں کرے ہوں گے، ارے آپ بتائیے کہ کیا ایسا کام کسی نے کیا؟ یہ دوسرا اسکول ہمارا اور ہمارے اسکول کا جال پھیلتا گیا، اور آج ہمارے 9 اسکول ہیں اور 4 جونیئر کالج ہیں، 2 ڈگری کالج ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں۔ صرف یہ اسکول میں کنیز فاطمہ ایجوکیشن اسکول میں اس مدرسے میں 1500 بچوں کے داخلے کی گنجائش ہے، اور 1200 چلر بچے کوئی آج یہ اسکول میں اس عمارت میں زیر تعلیم ہے، پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے 10 کے کئی بیچز پاس آؤٹ ہو کر چلے گئے۔ تو آپ بتائیے کہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ آج لوگ صرف یہ اسکول نہیں بلکہ یہ اسکول صبح کے اوقات میں چلتا ہے تو پھر سال بھر ووکیشنل کی ٹریننگ ہوتی ہے، بیوٹیشین کی، مہندی کی، ٹیلرنگ کی، اسپوکن انگلش کی، کمپیوٹرز کی، کار چوب کی، پینٹنگ کی۔ یہ ٹریننگ کے ساتھ 10th کی ٹیوشن فری دی جاتی ہے، انٹرمیڈیٹ کی فرسٹ ایئر کی ٹیوشن فری دی جاتی ہے، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی ٹیوشن فری دی جاتی ہے، نیٹ کی ٹیوشن اور نیٹ کی کوچنگ فری دی جاتی ہے، ایم سیٹ جو پہلے تھا اب ایف سیٹ ہو گیا، اس کی بھی کوچنگ فری دی جاتی ہے، آئلٹس کی ٹریننگ فری دی جاتی ہے، آئی سیٹ کی ٹریننگ فری دی جاتی ہے، اور جتنے کمپٹیٹیو ایگزام ہیں ان سب کی ٹریننگ فری دی جاتی ہے، فری دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کیسا کام ہے، کیا کام ہے، کیا کوئی کر رہا ہے ایسا کام؟ کون سے کوچنگ؟ آج آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ ووکیشنل کے کورسز کے تکمیل پر اپنے سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد میں
جن کی 80% اینڈ ابو اٹینڈنس ہے، ان کو ہم مشین دیتے ہیں، بیوٹیشین کا کورس کرے ہیں تو ایک بیوٹی پارلر اور بیوٹیشین کا کٹ بھی دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ صرف ٹریننگ یا صرف سرٹیفکیٹ نہیں، بلکہ اس ٹریننگ اس سرٹیفکیٹ کے بعد میں گھر میں بیٹھ کر جو ہنر ہم نے آپ کو دیا، اس ہنر کے ذریعے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے اور اپنے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے گھر بیٹھ کر سینے کا کام اور پھر جا کر بیوٹی پارلر دلہن کو سجانے کا کام یا دوسرا کام کر سکیں، وہ بھی ہم آپ کو کٹ دے رہے ہیں۔ چاہیے آسان ہے، سننے کو تو بڑا اچھا دکھتا ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں۔ اگر میں غلط نہ ہوں، یہاں پہ بیٹھے ملیہ صاحبہ پرانی پرنسپل ہے ہماری، یہ پورے اسکول میں 1500 کی گنجائش ہے، تو 1500 کے بچوں کو پڑھانے کے لیے قریب 45 یا 50 ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے، 45 سے 50۔ صاف صفائی کا عملہ ایک 10-12 تو ہونا ہے، باتھ روم صاف کرنے والے الگ، جھاڑو دینے والے الگ، پوچھا کرنے والے۔ تو صرف ایک اسکول میں قریب 70 سے 75 لوگوں کو ملازمت بھی مل رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کیا یہ کام نہیں ہے؟ اور پھر کیا اگر 50 ٹیچرز ہیں تو کیا 50 ٹیچرز اپنے جیسا میں فری تعلیم دے رہا ہوں، کیا ٹیچرز فری پڑھاتے ہیں؟ نہیں، تنخواہ دینی پڑتی، اور یہ تنخواہ بھی ہزاروں روپیے ہم ایک ایک کو دیتے ہیں، ایک ایک ٹیچر کو۔ اب یہاں پہ آگے جونیئر کالج، یہاں پر بھی ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر بھی ٹیچر، وہاں پہ صفائی کا عملہ الگ، وہاں باتھ روم صاف کرنے والا الگ۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ماہانہ خرچہ ہمارا 70 لاکھ روپے کا ہے، صرف تنخواہ میں جاتا ہے ہمارے پورے اسکول کالج۔ کیا یہ آسان ہے؟ یہ تو ماہانہ ہے۔ کس کا ہے؟ یہ اسکول کے ٹیچرز کا ہے، یہ جونیئر کالجز کا ہے۔ لیکن الگ سے نیٹ کا لانگ ٹرم اب شروع ہونے جا رہے والا ہے۔ نیٹ کی کوچنگ لانگ ٹرم کی جو 8, 9, 10 مہینے ہم دیتے ہیں، اس کا خرچہ الگ۔ شارٹ ٹرم نیٹ کی کوچنگ کا، اس کا خرچہ الگ۔ 10th کی ٹیوشن فری، اس کا خرچہ الگ۔ انٹرمیڈیٹ کے ٹیوشن، اس کا خرچہ الگ۔ آئلٹس کی کوچنگ، اس کا خرچہ الگ۔ انجینئرنگ کے بچے پڑھ رہے ہیں مختلف کالجز میں، لیکن بچے فیل ہو رہے ہیں، تو انجینئرنگ کے بچوں کی بھی فری ٹیوشن ہے۔ فارمیسی کے جو کالجز میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی فری ٹیوشن، اس کا خرچہ الگ۔ یہ تو ماہانہ 70 لاکھ اسکول کا کالج کا ہے، اور اس کا خرچہ الگ۔ پھر اس کے بعد میں یہ عمارتوں کا مینٹیننس، کبھی پنکھا ٹوٹ گیا، کبھی لائٹ کا گولا جل گیا، کبھی ٹیوب لائٹ چلے گئی، کبھی باتھ روم کی ٹوٹی ٹوٹ گئی، کبھی وہ کموڈ ٹوٹ گیا، کبھی سنک ٹوٹ گیا، یہ بدلو۔ ارے آپ کو اندازہ نہیں ہے، بینچز ٹوٹ گئے، بلڈنگ کرنے والوں کی ہماری ٹیم، پلمبنگ کی ہماری ٹیم ہر ہفتے کو ہر اسکول میں جاتی ہے اور پورا مینٹیننس کا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی ٹوٹ گیا ہے، بینچ کی ویلڈنگ کرتی ہے، فین نہیں چل رہا ہے، فین کو بدلتی ہے، لائٹس نہیں چل رہے، لائٹس کو بدلتے ہیں۔ ارے یہ بھی 1 لاکھوں روپے کا خرچہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ بنانا آسان ہے، چلانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چلا رہے ہیں، کسی کو اندازہ نہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر میں
روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آج کا دن زندہ رکھا، آج کے دن میں مجھے کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا، تو سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے حادثے، گولیاں، چاقواں، تلواراں، کڑاڑیاں، سب سے مارنے کے بعد بھی اگر آج زندہ ہوں تو شاید یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ یہ آسان نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ پھر ہر ہفتے کے دن 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہم سب بیٹھتے ہیں، معلوم آپ، ہم سب ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں، ہر اسکول کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، ہر کالج کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، ہر ووکیشنل کورسز کا جائزہ لیتے ہیں، ہر کوچنگ جو فری دی جا رہی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، ہر ٹیوشن کا جائزہ لیتے ہیں، ہر ٹیچر کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، ہر پرنسپل کے کام کا، ان کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ہفتے کے دن 3 بجے سے 6 بجے تک ہم سب بیٹھتے ہیں، بچوں کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو تاکہ آپ لوگ کو معلوم ہو کہ کتنا مشکل ہے اور کتنا وقت دینا پڑتا ہے۔ بنانا آسان ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں چلانا بہت مشکل، چلانا بہت مشکل، کسی کو اندازہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہاں پیسہ ہے نا بنا دیے، ارے بنانا ہی نہیں ہے، ایک امید، ایک آس کے ساتھ ایک ماں اپنے لخت جگر کو ہمارے پاس بھیج رہی ہے، یہ سمجھ کر بھیج رہی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی کو اکبر صاحب اور اویسی اسکول کے ٹیچرز، ڈائریکٹر اس کو نیک بنائیں گے، قابل بنائیں گے، تعلیم یافتہ بنائیں گے، اس کی سوچ کو بدلیں گے، اس کی سمجھ کو بدلیں گے اور آگے جا کر یہ کامیاب ہوگا زندگی میں۔ تو آپ کی امیدیں ہم سے ہیں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی، ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی۔ یہ اتنا مشکل کام ہے جو ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک۔ اب دیکھیے کہ کل بھی ایک تقسیم تھی، ہم پہلے ہر اسکول میں کرتے ہیں، لیکن میری صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزانہ تقریر کر سکوں۔ آج تو تقریر کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا مجھے ایک نئی ہمت، نئی طاقت دیتا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں۔ پرسوں بھی تھا تو ہمارے جو جتنے ہیں قریب 6 سینٹرز میں 6 سینٹرز میں ووکیشنل کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور 6 ماہ میں قریب 1000 خواتین کو ٹریننگ دی ہے، بیوٹیشن کی، مہندی ڈیزائن کی، ٹیلرنگ کی، اسپوکن انگلش، کمپیوٹر، کار چوب اور پینٹنگ۔ تو یہ روزانہ 2 اسکول، روزانہ 2 اسکول، تالاب کٹے میں کل تھا، سالار ملت کیمپس اور اکبر اویسی کیمپس کے جتنے بھی تھے وہاں کے ان کو تقسیم کیا۔ پرسوں بلہ گڑا بیرسٹر فاطمہ اویسی کیمپس میں قریب 250 خواتین نے کورس مکمل کیا اور سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس نرخی پھول باغ میں قریب 100 خواتین نے کیا، تو ان کو ایک جگہ کر کے کیا۔ اور پھر آج کی تقریب میں یہ کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس کی خواتین ہیں اور حافظ بابا نگر کے ڈاکٹر نور الدین اویسی کیمپس کی ٹیم بچیوں کو جو یہ کورس کمپلیٹ کر رہے ہیں ان کو یہاں کر کے تقریب کر رہے ہیں۔ ارے آپ سمجھیے کہ کتنا آسان کام، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے۔ ابھی ہمارے ٹرسٹی صاحب جناب شفیع صاحب ایک کاغذ مجھے پیچھے سے دیے ہیں اور وہ بولے ہیں کہ یہ اسکول میں قریب 1200
بچے پڑھ رہے ہیں. اور یہ پورا حساب ڈال کر بولے کہ 1200 بچوں کو ایک اسکول میں فری تعلیم دے رہے ہیں. آپ 1200 بچوں کی اگر آپ آزو بازو کے اسکولوں میں جا کر پوچھ لیجیے کیا فیس لیتے, کیا فیس ہے اسکولوں کی. کہ ایک غریب اپنے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے پوری کمائی کو کھو دے رہا. یہ میرے ساتھ, یہ میرے محافظین ہیں, میری سیکیورٹی ہے. یہ لوگ مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب ہم کو جو سرکاری تنخواہ مل رہی ہے اس تنخواہ میں ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم اچھا کھائیں, اچھا پہنے, اچھا رہیں یا اپنے بچوں کو پڑھائیں. جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے آدھی نہیں بلکہ 80% ہماری تنخواہ چلے جاتی ہے بچوں کے پڑھائی میں, ان کے ڈریس میں, ان کے کتاب میں, ان کے اسکولوں کی فیس میں. اور یہاں پہ 1200. اب یہاں پہ اگر نرسری اور پھر پرائمری اسکول پھر 9th 10th اگر لے لیے ہم اور 1000 روپئے ماہانہ 1000 روپئے بھی اگر فیس لے رہے سب کی, چلے جانے جو سب کی, نہیں تو کیسا رہتا دوسرے اسکول میں نرسری کی فیس اتنی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی اتنی, فورتھ ففتھ کی اتنی, 6th 7th کی اتنی, 9th 10th کی اتنی, ہر ایسے بڑھتے جاتا ہے. مگر ایک اسکول میں نرسری کی 1000-1200 رہتی ہے, فرسٹ سیکنڈ لے لیے تو 1500 یا 2000 کی رہتی ہے. اگر 10th میں چلے جائیں تو 3000 سے لے کے 5000. آپ بتائیے اگر میں 1000 روپئے بھی لے لوں 1000 بچوں کا 1200 کا بھی نہیں تو کتنے ہو گئے آپ کو اندازہ لگائیں. کتنے ماہانہ اگر 1000 سے 1000 بچوں کے کتنے ہو گئے, کتنے 10 لاکھ. چلیے سال بھر کے لگا دیجیے 1,50,00,000. سلیم بیگ صاحب کارپوریٹر صاحب ہیں, ہمارے اعظم صاحب بھی کارپوریٹر صاحب ہیں. دیکھو بھائی آپ لوگوں کے میں بھی MLA ہوں, صرف اس علاقے میں ہم ماہانہ خرید 1.5 کروڑ روپیہ غریب معصوم عوام کا بچا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچوں کو ہم پڑھائیں گے, بس آپ اپنی زندگی میں اور خوشحالی لانے کی فکر کریے, اپنے گھر کو اچھے سے چلا لیں. کیا یہ کام نہیں ہے؟ خرید پورے اسکولوں میں ہم ملا لیں, پورے اسکولوں میں ملا لیں. 9 اسکولوں میں ہمارے, اور یہ 9 اسکولوں میں خرید. ہاں دیکھیے ابھی بول رہے ہیں میں حساب میں کمزور ہوں, یہ ابھی بولتے جانے ملے. اگر پورے اسکولوں کے بچوں کو لے لیے تو ہمارے کتنی اور بچوں کی تعداد 9 اسکولوں میں اگر یہی لے لیے تو قریب میرے خیال میں 12 سے 15,000 بچے اسکولوں کے, 15,000 کے 1,000 سے اگر لے لیے تو ماہانہ کتنے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے سال کے 18 کروڑ چندرائن گٹا یاقوت پورے کے لوگوں کے غریب جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے قریب 18 کروڑ روپئے صرف اسکول میں بچ رہے ہیں سال کے, ایک سال. اور پھر میں 70 لاکھ ماہانہ دیتا ہوں سال بھر کے لیے. کتنے ہو گئے؟ یہ خود 8.5 کروڑ. مینٹیننس یہ نکال لیے تو 10 کروڑ روپئے سالانہ. یہ
غور کرو، ایسے دور میں جہاں پہ ایک بھائی کا نہیں ہونا، ایک بہن کی نہیں ہے، ویسے دور میں ہم جیسے گنہگار لوگ آپ کے لیے کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، ہم باتیں نہیں کر رہے، ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ تو ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم، ہر گھر میں شوہر بیوی میں کچھ تکراریں ہوتی ہیں اور بحث ہوتی ہے، تو تکراریں اور بحث محبت کا حصہ ہوتی ہے۔ میرے گھر میں میری بیوی نے مجھے کبھی نہیں روکا یہ عمارتیں بنانے کے لیے، لیکن کبھی میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ آپ ہیں اور کیسا بھی آپ چلا لے رہے ہیں اس کو، مجھے فکر ہے کہ آپ کے بعد یہ ادارے کیسے چلیں۔ تو آج میں اب ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے ادارے جیسے میری زندگی میں چل رہے تھے میرے بعد بھی ایسے چلتے رہیں گے، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، نہ میرے بیوی کے محتاج رہیں گے، نہ میرے بچوں کے محتاج رہیں گے۔ ایسا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ آج لوگ بولتے ہیں اکبر صاحب جونیئر کالج میں فیس لے رہے ہیں، کیا فیس لے رہا ہوں میں؟ دیکھیے کیا ہے، میں بولوں آپ کو، انسان کا مزاج ہے، شاید انسان کی فطرت ہے، قدرت نے بنایا انسان کو ایسا، آپ ہر ایک چیز فری دیتے جاؤ تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ ارے فری دے رہے کیسا ہے کہ کیا نہیں کی، اب میں تھوڑی فیس لے رہا ہوں، میں کوئی کالج کا نام لینا نہیں چاہتا، اچھی بات نہیں ہوگی، بڑے بڑے کالجز ہیں، بڑے بڑے بی پی سی بائی پی سی کے لیے شفیع صاحب آپ کے بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں نا بڑی کالج میں، سالانہ کیا فیس دی ہے بائی پی سی؟ سنیے، بہترین کالج میں ان کی بچی انٹر پڑھ رہی ہے اور نیٹ کی کوچنگ بھی لے رہی ہے، ان کی بچی نیٹ بھی پاس کری اور گورنمنٹ کی سیٹ میں ایم بی بی ایس میں بچی کو سیٹ بھی آئی نا، ہمارے شفیع صاحب کے بچی غریب تیلگو میڈیم سے پڑھا، 30 سال سے میرے ساتھ کھانے سے کھانا لگا کر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو وہ بول رہے ہیں کہ ایک جونیئر کالج میں جہاں پہ بھیجائے ہیں وہاں بی ٹی سی میں انٹرمیڈیٹ کی 1,00,000 85,000 1,85,000، اور دوسرے بھی جونیئر کالج، کوئی بھی جونیئر کالج میں 60,000 50,000 سے کم نہیں ہے، اور ہمارے پاس بی پی سی میں 20,000 روپئے لے رہے ہیں۔ وہ بھی کیوں کہ 20,000 لے رہے ہیں کہ احساس ہو، جب تک جیب سے پیسہ نہیں جاتا نا تو احساس نہیں ہوتا۔ اب ہم اتنا کام کر رہے ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہمارے 15,000 بچوں میں سے 1,700 بچوں کے والدین، نہ ماں نہ باپ، تعلیمی سال ختم ہونے کے بعد رپورٹ لینے تک نہیں آئے، رپورٹ لینے تک نہیں آئے۔ کیا لاپرواہی ہے بتائیے۔ میں ہمارے پورے اسکول میں تھوڑے دن پہلے یہاں پر بھی ہر 3 مہینے میں ڈاکٹروں کی ٹیم کو لاتا ہوں، وہ لوگ پورا چیک اپ کرتے ہیں، آنکھ دانت یہ اسکن، ان کا پورا ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے بچے کا، اور اس کا ایک کارڈ بناتے ہیں، ہمارے پاس رکھتے ہیں، ہائٹ کتنی ہے، ویٹ کتنا ہے، کہیں کمزور تو نہیں ہے، آنکھ ہے، سب دیکھنے کے بعد قریب 15,000 میں سے 6,500 بچوں کے آنکھوں میں کمزوری تھی، دور کا دکھائی نہیں دے رہا تھا، بورڈ میں کیا لکھا ہے وہ بھی نہیں دیکھ سک رہے تھے، غریب تھے، تو بچوں کا آنکھوں کا ٹیسٹ کرایا، نمبر ان کا کیا ہے وہ نکلوایا، اور 5,000 قریب 5,500 6,000 کے قریب ان سب کے اینکیں بنوایا اپنی جیب سے۔ اب آپ تالیاں مار رہے ہیں، مگر آپ کو سن کے حیرت ہوگی
کہ اینک ایک نہیں بنایا. چھوٹے بچے ہیں, اینک ٹوٹ جائے یا گر گئی, چلو ان کو 2 اینک دیں گے, 2 اینکیں بنائے. اچھا, بنانے کے بعد میں جب یہ ہیلتھ کیمپ ہوتا ہے نا, ہمارا بچہ اگر ہڈیاں کمزور ہے تو ہڈیوں کی مضبوطی کی دوا, کیلشیم کی دوا, پروٹین کی دوا میں دیتے ہیں. اب دوا تو بچوں کو نہیں دے سکتے نا. ماں یا باپ کو کسی کو آنا ہے, دن میں 1 ٹائم یہ لو, 2 ٹائم یہ لو, یہ ایسے کھانا, 15 دن تک یہ کھانا, 15 دن کے بعد یہ دوا کھانا, 20 دن کے بعد میں پھر آ کے ہم کو بتانا. پورا ہم بتاتے ہیں. بنا کے ماں کو آؤ, باپ کو آؤ بولے تو نہ ماں کے پاس فرصت ہے نہ باپ کے پاس فرصت ہے. بچوں کی دوائیں کیسے کھلانا اور دواؤں کا پیکٹ لے کے جانا. کیا تکلیف نہیں ہوتی ہم کو؟ 6000 اینک بنانے کے بعد صرف 2000 ماں باپ آئے اور بچوں کی اینک کو لے کر گئے. اور 3000 اینکیں پڑی تھی میرے پاس. مہینہ گیا, 2 مہینے, 3 مہینے, آؤ لے کے جاؤ, آؤ لے کے جاؤ. لینے کا نام نہیں ہے, لینا نہیں کر. تو میں کیا کرا اس کے بعد, جو ماں باپ جو رپورٹ نہیں لیے آ کر, جو بچوں کے دوا نہیں لیے, بچوں کی اینک نہیں لیے, وہ پورے بچوں کو اسکول سے نکالے. اب بل بلانے لگے, پورے پھرنے لگے. 15 دن تک پھراتے رہا ان کو, نہیں ایڈمیشن کینسل. رونے لگے, دارالسلام ادھر پھر رہے, اکبر صاحب, سلیم بیگ صاحب کے پاس ادھر, سب پھر رہے ہیں. ایسا سبق سکھایا 15 دن تک, گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے. پھر اس کے بعد 10 دن تک سسپینڈ کر کے پھر ان کو داخلہ دے دیا. جانے دو, بچوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گے. مگر آپ لاپرواہی کیا ہے بتاؤ؟ ایک انسان اتنا کر رہا ہے, اتنا وقت دے رہا ہے, اپنی دولت چکا رہا ہے, اپنے ٹیچروں کے ذریعے جائزہ لے رہا ہے, اور افسوس کے ماں باپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے. تو پھر یہ قوم کا کیا ہوگا بتاؤ؟ آج ہم بولتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ناانصافی ہوئی, حد تلفی ہوئی, یہ لوگ ہم کو مار رہے, ہم کو انصاف نہیں مل رہا. ارے آپ خود ذمہ دار ہے ان حالات کے. آپ کی لاپرواہی, آپ کی بے راہی کی زندگی, آپ کی عدم دلچسپی اور آپ کی بے فکری کی زندگی ذمہ دار ہے. اگر آپ کے ساتھ آج کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ ذمہ دار ہوتے, فکر انگیز ہوتے, اور آپ اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے اگر زندہ ہوتے, تو آپ کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. آج یہ عالم ہے ہماری قوم کا. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس قوم کو خود کے بدلنے کا احساس نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. لیکن آج ہمارے پاس کسی کو احساس نہیں. یہ ہمارے ٹیچر ہیں, پرنسپلز ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار ان کو ایک بات بولتا ہوں, ان کو شاید خراب دکھتی ہوگی, اور کئی ہمارے پرنسپل ٹیچر رو دیتے ہیں میٹنگ میں ہفتے کے دن. میں ان کو کیا کہتا ہوں, دیکھو یاد رکھو, حلال حرام لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے. بے شک یہ حرام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو تنخواہ دے رہا ہوں اور جو کام کے لیے آپ تنخواہ لے رہے ہیں, اس کام, اس ذمہ داری کو اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو آپ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں بلکہ حرام کر رہے ہیں. کہ میں بولتا ہوں بار بار کہتا ہوں, ہمارے ٹیچرز پرنسپل رو دیتے ہیں. اکبر صاحب اتنا سب کہہ رہے ہیں, میں سب نہیں کہہ رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں. اگر آپ پرنسپل ہیں, آپ ٹیچر ہیں, تو ایک ذمہ داری آپ کی ہے. اگر وہ ذمہ داری کو آپ نہیں نبھائیں گے اور آپ تنخواہ لے کر جائیں گے, آئیں گے, خالی سوتے رہیں گے, 3 بجے چلے جائیں گے, بچوں کو پڑھا رہے نہیں, دیکھ رہے نہیں, تو پھر آپ اپنی تنخواہ کو حرام کر رہے ہیں, اور وہ حرام آپ اپنے گھر کو لے جا رہے ہیں,
اور وہ حرام کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور حرام حرام ہوتا ہے، حلال حلال ہوتا ہے، اپنی تنخواہ کو حلال کرو کہتا ہوں۔ یہ ذمہ داری، یہ کتنا کام ہم کر رہے ہیں، لوگ جانتے نہیں، اور پھر بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے ان کو کیا ہے، ہوتا ہے ان کے پاس، ہوت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی قسم نہیں ہے، بہت دولت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ بہت بڑا دل ہے اور بہت بڑی نیت ہے، اس لیے اللہ کہیں سے بھی انتظام کر دیتا۔ کسی کا چوری کا مال نہیں ہے، بےمانی کا مال نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دے کر نہیں آئے، ارے اپنی محنت کا ایک ایک پیسہ لگایا ہو اس میں، چاہتا تو اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے لگا سکتا تھا، لیکن میری زندگی کی کوئی خواہش نہیں ہے اچھا پہنا ہو، اچھی گاڑیوں میں پھرا ہو، آج بھی اللہ نے اچھا رکھا ہے، میرے بچے نیک ہیں، میرے بچے قابل ہیں، پڑھ لیے ہیں، لکھ لیے ہیں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو صرف یہی ہے کہ اپنی قوم کو مرنے سے پہلے چندران گڈے کے ہر گھر میں علم کی روشنی کے اجالے کو منور کر، میری اور کوئی خواہش نہیں، نہ میرے برقرار رہنے کی خواہش ہے، نہ اقتدار پہ بیٹھنے کی خواہش ہے، نہ کرسیوں پہ چمٹ کے رہنے کی خواہش ہے، نہ قیامت کے بوریاں سمیٹنے کی اتنی عمر کی خواہش ہے، نہیں ہے، کوئی چیز کی خواہش نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ، لیکن میں ایک تڑپ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک اخلاص کے ساتھ، ایک خلوص کے ساتھ پرانے شہر کو جو لوگ جہالت کا مرکز کہتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانا شہر جہالت کا مرکز نہیں، قابلیت کا مرکز ہے، ذمہ داری کا مرکز ہے، کامیابی کا مرکز ہے، اور ہم کامیابی کے ساتھ دنیا کی دوڑ میں سب کے برابر نہیں بلکہ سب سے آگے رہیں گے اور دنیا کو اپنے پیچھے یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے، یہ ہماری خواہش۔ خدا کا سمجھو اس بات، خدا کا سمجھو، استفادہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ لوگ آتے ہیں اکیلی میں جنت دکھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کئی MLA تھے، مجھ سے پہلے بھی تھے، میرے بعد بھی رہیں گے، لیکن بتا دو کوئی ایک MLA ہے جو ہزاروں بچوں کو، لاکھوں خواتین کو ٹریننگ دے رہا ہے، کوئی ہے تو بتا دو۔ ارے ہر کوئی باتیں کرتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں اور جیتنے کے بعد لاپتہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اسکولوں کے ذریعے، اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے کالجوں کے ذریعے، اپنے دواخانوں کے ذریعے، امداد کے ذریعے، نیٹ کی کوچنگ کے ذریعے، فری ٹیوشن کے ذریعے ہر وقت آپ کے درمیان میں ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت ہے۔ ارے آپ بتاؤ کہ یہ کام کیسا ہے؟ اب آج دیکھو، اب آج ہی میرے پاس اور ایک کاغذ میں ہے اٹینڈنس، کیا اٹینڈنس ہے اسکول میں؟ آج اسکول میں 1200 میں سے 300 350 بچے نہیں آئے، صحیح ہے؟ داخلہ لینے کے واسطے ماں تڑپتی ہے، 2 3 بچے گود میں ہیں، داخلہ لے لیتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، اب پوچھے اگر تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ نہیں، گھر میں شادی تھی، گھر میں عقیقہ تھا، گھر میں تقریب تھی، رات میں دیر ہو گئی اس واسطے نہیں آئے۔ آپ کی تقریب وہ آپ کی ہے، وہ آپ کی خوشیاں نہیں کرو، میں نہیں کروں، آپ اپنی خوشیاں منائیے، لیکن یہ بھی تو ذمہ داری ہے سر۔ آپ کو معلوم ہمارے پاس کئی بچے
50% بھی سال میں اٹینڈنس نہیں ہے، 50% بھی نہیں ہے. اگر 100 دن ہے تو صرف 50 دن آ رہے. کیا پڑھانا ایسے لوگوں کو؟ ارے پڑھنے والوں کو موقع ملنا چاہیے. نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھاؤ. کیوں داخلہ لے کے غریب کا حق مارتے ہیں؟ کیوں ایک شاگرد, ایک جینیس کے حق کو اس کے محروم کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخلہ دلا کے نہیں پڑھانا ہے, مت پڑھاؤ. پڑھنے والے کو تو پڑھنے دو کم از کم. یہ بھی نہیں. اب میں نے اس کے لیے بھی کہہ دیا ہے. اب آپ دیکھیے صبح 8:30 کو اسکول شروع ہوتا ہے, صحیح ہے نا؟ 8:30 کو اسکول شروع ہوتا ہے. بچے کب تک آتے معلوم آپ کو؟ 9:30 پونے 10. اور گیٹ کو ایسا مارتے دھن 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 دھن. پرنسپل کو گالیاں, ٹیچروں کو بدتمیزی. تو کون گے ہم کو روکنے والی؟ نکل. اکبر صاحب کا اسکول ہے, تیرا ہے, ہم کو بھیج دی. ایسے ہری پوری گالی گلوچ. آپ بتائیے کیا یہ پرنسپلوں کی کوئی عزت نہیں؟ میرے ٹیچرز کی کوئی عزت نہیں؟ کیا یہ لوگ آپ بے عزتی کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے زندگی کے مجبوریوں کی وجہ سے ہی اپنے گھر سے نکل کر آ کر کام کر رہی ہے. نہیں تو یہ بھی گھر میں بیٹھ کر اپنی شوہر کی کمائی سے اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں. بے عزتی کے لیے نہیں ہے. خبردار, اگر میری ٹیچر, میری پرنسپل کی اگر کوئی عزت سے کھیلے گا تو پھر اکبر الدین اویسی ان کو نہیں چھوڑے گا, ان کے بچوں کو نکال دوں گا. 10 بجے آتے ہم, 11 بجے آتے. تم کون؟ نہیں, 8:30 سے اسکول ہے, 8:15 کو رہنا. میں نے ٹیچروں سے کہا کہ 8 بجے وہ رہنا. پورے کلاس روم کو دیکھنا, صاف صفائی کو دیکھنا, اپنے کتابوں کو جما لینا. 8:30 بجے اسمبلی کے بعد اپنے بچوں کو لے کے اپنی کلاس میں تعلیم کا آغاز کرو. کوئی بھی ٹیچر دیر سے آئی, نوکری سے برخاست. دیر سے بچہ آیا, اسکول سے نکال دو. کیا ہے بتاؤ؟ کیا صرف کتابیں پڑھ لیے تو خالی لے کر جاتی؟ نہیں. ادب, احترام, عزت, لحاظ, اخلاق سے زندگی کامیاب ہوتی. کتابوں کو پڑھنے سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی. آج ہمارے پاس اخلاقیات کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے. میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, کہیں چلے جاتے ہیں. ارے کم از کم تھوڑا تو لحاظ کرو. اب جیسے ابھی دیکھا, دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بیٹھیے قدم ہے کہ کتنی محبت ہے آپ کو مجھ سے, احترام ہے, عزت ہے کہ میرے یہاں آنے سے, میرے کھڑے ہونے سے آپ کھڑے ہو گئے. لیکن بعض ایسے ناخلف لوگ بھی رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا تک گوارا نہیں ہوتا. کہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بتائیے. میں تو پڑھاؤں گا ضرور, تربیت دوں گا, لیکن گھروں میں بھی اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہیے. بڑے بزرگوں کا احترام کریں, چھوٹوں کا لحاظ کریں, سلام کریں, نرمی سے پیش آئیں, احترام سے. بڑے آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے. یہ جو اٹھ کے کھڑے ہوئے نا, یہ آپ کی ماں باپ کی تربیت و پرورش کی کامیابی کی نشانی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی. لیکن کئی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو تربیت بھی نہیں دیتے. اگر وہ ماں یہاں آ کے پیٹے گی, چلائے گی, مارے گی, ہری بری بولے گی, تو بڑے ہو کے اس کے بچے کیسے ہوں گے؟ ہر بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا. آج اگر ماں باپ اگر مثالی نہیں بنیں گے تو اولاد کا کیا ہے؟ نوجوانوں آج چبوتروں پہ بیٹھنا, سگریٹیں مارنا, پانا کھانا, اٹھتے رہنا, ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے, کیا کریں گے؟ ارے محنت کرو, جدوجہد کرو, آگے بڑھو. علم نہیں ہے, جاؤ نوکری کی تلاش میں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, کئی لوگوں کو میں نوکری دیا,
ہمارے جونیئر کالج آپ کو سناتا ہوں, معاف کرنا آپ کے ذریعے لوگ بھی سنیں. ہمارے جونیئر کالج ایک صاحب آئے, ایک نہیں کئی آئے. ایک کا سنا آ کے بولے اکبر صاحب میرے پاس فیس دینے کو پیسے نہیں, کم فیسیں ہماری 30,000 بی پی سی کی اور سی ای سی کی 16,000, گورنمنٹ سے اسکالرشپ بھی 15,000, وہ بھی نہیں جاتا. انہوں مجھے بولے اکبر صاحب ہمارے پاس فیس نہیں. میں نے کہا فیس نہیں ہے نا, اور صاحب نہیں ہے. اب سنو آپ, میں ان کو بولا ٹھیک ہے آپ کا بچہ یا آپ ایک کام کرو. کیا صاحب؟ میرا اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نوکری دے دوں, اویسی میں افسران میں نوکری کر لینا. آپ کا بچہ صبح 8 بجے سے 12 بجے کالج ختم ہو گیا, اور صاحب 12 بجے کے بعد میں یہاں سے سامنے آنا اویسی ہاسپٹل میں, وہاں پہ 12 بجے سے لے کے 6 بجے تک ڈیوٹی کر لو ریسپشن پہ, کمپیوٹر پہ. میں وہاں پہ آپ کو 8 سے 10,000 تنخواہ دوں گا, اور وہ تنخواہ میں سے ہر مہینہ 2,000 3,000 کو دے دو, 7,000 آپ رکھ لو آپ کا بچہ. آپ تالیاں مار رہے ہیں, مگر انہوں کیا بولے معلوم؟ انہوں کیا بولے نہیں صاحب میں بچے کو اور ہماری بچی کو کام کرانا نہیں تھا. آپ بتائیے کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ نہیں صاحب وہ اویسی ہاسپٹل بہت دور ہے. اچھی بات ہے بابا, میں ایک کام کرتا ہوں, ہماری سپر مارکیٹ ہے نیچے, یہاں ہے نا سپر مارکیٹ, سپر مارکیٹ میں کام کر لو 5 گھنٹے 6 گھنٹے. اسکول کو تو آ رہے, کالج کو تو آ رہے. نہیں صاحب میں بچی کو, میرے بچے کو نوکری نہیں کہا. میں بولا اب میں کیا کر سکتا ہوں صاحب, آپ چلیے السلام علیکم بول کے چلے گیا. اور ان کو بولا میں دعا کرو اللہ سے, اللہ سے دعا کرو کہ اب میں آپ کے بچوں کو اسکول میں کالج میں بلا کے پڑھا رہا ہوں, دعا کرو کہ اللہ میرے کو اتنی دولت دے اور اتنا مجھے قابل بنائے کہ میں گھر کو استاد کو بھیج کر آپ کے بچوں کو پڑھاؤں. السلام علیکم. اب میں کیا بولوں بتائیے, آپ بتائیے کیا بولوں؟ ارے آپ کو میں کام بھی دے رہا ہوں, پیسے بھی دے رہا ہوں, تعلیم کا موقع بھی دے رہا ہوں. میں تو اگر کریں تو کیا کریں بتاؤ, اور کیا کروں بھائی بتائیے؟ کیا پکاتے کر کے سب کر کے گھر میں ہر گھر کے سامنے ایک ایک ہنڈی رکھ دے کے چلے جاؤں, کیا کروں آپ بتاؤ؟ یہ قوم کا حال ہو گیا. ڈگری میں ہمارے پاس کالج کھولا, ڈگری کے بچیوں کو میں نے بولا کہ آپ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں, فیس دینا ہے, آپ ایک کام کرو ہمارے اسکول میں پڑھا دو بچوں کو, جو بھی سبجیکٹ میں آپ اچھے ہیں پڑھا دو, میں آپ کو 15-20 ہزار تنخواہ دوں گا, اس میں سے کچھ پیسے فیس میں دے دو, باقی کیا رکھ لو. نہیں اکبر صاحب ہم پڑھانا نہیں چاہتے, نہیں اکبر صاحب ہم کام کرنا نہیں چاہتے. نہیں اکبر صاحب کیا ہو گیا بولوں میں آپ کو؟ آسان ایزی منی کہتے ہیں انگلش میں, آسان پیسہ مل جانا. ایسا عالم ہو گیا کھانا ڈالے تو بھی نہیں اکبر صاحب ہم چبانا نہیں چاہ رہے, ذرا کوٹ کے گرائنڈر میں ڈال کے دے دو ہم نگل لیتے. یہ عالم ہو گیا, ایسا ہو گیا. آپ بتائیے, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے, میرا دل ٹوٹ رہا ہے اپنی قوم کی لاپرواہی کو دیکھ کر. ایک لٹ رہا ہے اور دوسرے لوگوں کی لاپرواہی ہے. اللہ مدد کرے تو کیسے کرے گا اس قوم کی؟ اگر کسی کے دل کو توڑنے پہ یاد رکھ دو, دنیا میں کوئی آگے بڑھ کر نہیں آئے گا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے, دنیا میں کوئی آگے نہیں آ پڑے گا جہالت کے خاتمے کے لیے. خدا را ہمدردوں محسنوں کے دلوں کو توڑو مت, اس کی لاج رکھ لو. خدا بڑے ہی تڑپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیا ہو گیا ہے معاشرہ, کیسا ہو گیا؟ محنت نہیں کریں گے بس دے دو. کیا بولیے, اب یہاں باہر نکلو, دیکھو 10 جنے کھڑے رہتے ہیں, پریشان ہے, کچھ پیسے دے دو.
جو میرے پاس آتا ہے پیسے مانگنے اس سے کہتا ہوں کہ ایک وقت دے دوں گا اماں 10,000 دوں گا کتنے دن چلیں گے 15,000 دوں گا کتنے دن چلیں گے نوکری کر لو نا نوکری دے دو جی اچھا اکبر صاحب بولتے چلے جاتے اس کے بعد ہے ایک محترمہ مجھے فون کرے اکبر صاحب کرایہ دینا ہے میں دیکھیے میں بڑا ہی ہمدرد ہوں لیکن سخت بھی ہوں مجھے بولے اکبر صاحب ہمارے گھر کا 2 مہینے کا کرایہ دینا میں نے ان سے پوچھا کتنا کرایہ تو بولے 5,000 کرایہ تو میں نے ان سے پوچھا کون سا فون ہے آپ کا نہیں آپ بھیج سکتے اکبر صاحب اسمارٹ فون ہے ہمارا بھیج سکتے ہیں گوگل پہ اس پہ بھیج سکتے میں نے کہا بیوی اسمارٹ فون ہے نا 10,000 15,000 کا تو ہوگا بھیج دو 3 مہینے کا کرایہ لے لو بول کے رکھ دیا فون غلط بولا صحیح بولا بولو آپ ایک یاد کہوں اب پہلے تو بھی ایک زمانہ تھا کہ مانگنے والے ہاتھ پھیلا کے مانگتے تھے گھی کے کٹورے سے مانگتے تھے اب نیا پیک کا کٹورا اگر کچھ ہے تو وہ فون ہو گیا ہے بس فون کا نام مانگنا مانگنے والی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے ارے دینے والی قوم کا نام مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ قرآن کے ذریعے ہم کو دینے والا بنایا ہے مانگنے والا نہیں بنایا ہے کیوں مانگتے ہو دیو اور آج میں ایسی دولت تم کو دے رہا ہوں جو دولت کبھی ختم نہیں ہوتی علم کی دولت ایسی دولت ہے کہ جتنا چاہے تقسیم کرو کم نہیں ہوگی بڑھتے ہی جائے گی بڑھتے ہی جائے گی یہ دولت ہم بانٹ رہے ہیں نہیں یہ دولت نہیں ہوگا ارے ایسا اگر ہوگا تو کیسا ہوگا بتاؤ آج کوئی نہیں بول رہا ہو سکتا ہے کہ میری آج کی تقریر کے بعد میں لوگ مجھے گالیاں دیں ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں محبت کرنا کم کر دیں لیکن اکبر الدین اویسی سیدھی بات کرتا ہے حق بولتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے کسی کے 1 پیسے کا روادار نہیں ہے کسی کے 1 پیسے کا روادار نہیں ہے میں اللہ کو جواب دے ہوں دنیا کو جواب دے نہیں ہوں میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے کیسے حالات مگر میں ضرور بولوں گا مجھے لوگ قائد بولتے ہیں قائد تو قائد کا نام کیا ہے قیادت کرنا مگر آج کل کیسا ہو گیا لیڈر نہیں رہا پبلک لیڈر بن گئی اور پبلک جیسا پبلک لیڈر ویسا کرتا ہے اگر پبلک نیچے بیٹھ گئے لیڈر صاحب تو خوش ہو جاتی تو فوراً لیڈر صاحب بیٹھ جاتے جس کو گالی دیتی ہے پبلک خوش ہو جاتی پبلک بول رہی اس کو گالی دو بولتے لیڈر گالی دے رہا پبلک بول رہی تو لیٹ جا تو لیٹ جا نہیں پبلک ہے لیڈر ہے لیڈر کا کام لیڈ کرنا قائد کا کام قیادت کرنا عوام کا کام قائد کی قیادت کو ماننا اور میرا لیڈر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی میرا لیڈر عوام نہیں میں عوام کی خدمت کروں گا عوام کے جوتیاں اٹھا دوں گا عوام کی ضرورت میں ان کے درمیان میں رہوں گا ان کی مصیبت کو دور کروں گا میری عوام کو فری تعلیم دوں گا ان کی مدد کروں گا امداد کروں گا لیکن میرا جو کام ہے میں اپنے حساب سے کروں گا دائرے شریعت میں رہ کے کروں گا اللہ کے جو احکام ہے اس کے دائرے میں رہ کے کروں گا دائرے حدیث میں رہتے ہوئے کروں گا دائرے سنت میں رہتے ہوئے کروں گا کیونکہ مجھے بھی اللہ سے اللہ کو منہ دکھانا ہے ہر کسی کو مرنا ہے اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے اور میں وہ دبا کے رکھ لیا ہوں تو کیوں دبایا بول کے اللہ میرے سے پوچھے گا مجھے اس کا خوف ہے لیکن کئی لوگ ہیں بہت کچھ ہے دبا کے رکھے ہیں چھپا کے رکھے ہیں غریبوں کو دیتے نہیں ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے اتنا دیا لیکن اب فوج کے تم نے اپنی زکاتیں تک برابر نہیں ہوگا ایسے بھی لوگ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت خدا میرے درد میرے کرب میری تکلیف
اور یہ کام کی تڑپ جو مجھ میں ہے اس کو سمجھو. یہاں بیٹھی ہے میری بٹو لگا کر ہندو بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں مسلمان بہنیں بھی. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ یہ دروازے ہمارے سب کے لیے کھلے ہیں, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جو بھی آنا چاہتا ہے آئے اور اداروں سے فائدہ اٹھا کر جائے. ہم کسی کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے, ہم غریب کو غریبی کی نظر سے دیکھتے ہیں, ضرورت مند کو ضرورت مند کی نظر سے دیکھتے ہیں, ایک بیمار کو بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم ہندو مسلم کی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ پرانا ہم سب کا ہے, ہر غریب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. آؤ ہم آپ کے لیے بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ میرا ارادہ ہے کہ تیلگو علاقوں میں اور ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں بھی ایک اس سے بڑا اسکول بنا کر وہاں ہندو بچوں کو بھی ہم پڑھائیں گے, بچیوں کو بھی پڑھائیں. نفرت نہ کرو, لوگ نفرت کے ذریعے بانٹنا چاہتے. محبت کرو, ایک دوسرے کے قریب آؤ. خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کئی ہندو ٹیچرز بھی ہیں, خوشی سے کام کرتے ہیں. کئی ہندو بچیاں بھی ہیں ہمارے کالج میں, ووکیشنل میں. آئیے آپ ہم سب مل کر ایک نیا ماحول اجاگر کر رہے ہیں, اخلاقیات پہ توجہ دیں گے, وقت دیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسل کا مستقبل سنہرا ہو, کامیاب ہو اور پرانے شہر کی گلیوں سے ڈاکٹر, انجینئر, لائر, سائنٹسٹ, ریسرچ اسکالر, اکانومسٹ جغرافی کے میدان میں, ہسٹری کے میدان میں آگے بڑھ کر نکلے. نہ صرف یہ بلکہ وہ دن دور نہیں ہے. ہم نے جو بیج بویا ہے ان کل شاید ہم نہیں رہیں گے اس بیج بوئے ہوئے بیج کو درخت کی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے. شاید ہم نہیں رہیں گے یہ درخت کو پھل لگتے ہوئے دیکھنے کے لیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم نے آج جو کام کا آغاز کیا, آنے والے کل میں پرانے شہر کی ہر گلی میں سے ڈاکٹر نکلے گا, انجینئر نکلے گا, لائر نکلے گا, سائنٹسٹ نکلے گا, IAS نکلے گا, IPS نکلے گا, IRS نکلے گا, IFS نکلے گا. ہمارے پاس سے بھی قابل بچے نکلیں گے کامیابی کے ساتھ, جو دنیا سے چیخ کر چلا کر کہیں گے کہ ہم میں بھی قابلیت ہے, ہم میں بھی صلاحیت ہے. اور وہ قابلیت صلاحیت کو اویسی اسکول آف ایکسلنس نے موقع دیا اور اس موقع کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پولیس آفیسر ہیں, انکم ٹیکس آفیسر ہیں, اکانومسٹ ہیں. ہم یہ بتائیں گے, شاید میں زندہ نہ رہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے درخت پھلدار ہوں گے اور پرانے شہر کے لوگ ان پھلدار درخت کے پھلوں کو کھا کر اپنی زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لائیں گے, نئی کامیابیوں کو لائیں گے. آپ تمام کا شکریہ, آپ تمام کا ممنون, آپ تمام کا احسان مند کہ اتنا وقت آپ نے دیا. ملکوں میں ہے, حجاب ہے, گرمی ہے, لیکن پھر بھی اس دیوانے کی دیوانی بکواس کو اتنی دیر سنتے رہے. آپ کا شکریہ, بہت شکریہ, ممنون مشکور. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے, آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ آپ کے گھروں میں بیٹھے نوجوان بچے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرے. اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں جو بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کروا دے. اللہ ہمارے بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اللہ اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے درمیان میں ہمارے بھائی بہن جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مصیبتوں کا خاتمہ کر. اے اللہ ان اداروں میں جو بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو نیک بنا, قابل بنا اور کامیاب بنا. اے اللہ اس اداروں میں جو پرنسپل, ٹیچر,
جو آیات اور جو جھاڑو اور پوچھا کرنے والے جو لوگ یہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے آل اولاد کو اس خدمت کا اجر دے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے کام کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے کمزور کام کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے کام کو قبول فرما، ان اداروں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب